حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بولو دو کیا ہے؟ بولو دو۔ حضور نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا آپ روزانہ قبرستان پر جاتے ہیں نا؟ ویسے کبھی نہیں تو جمعرات کو قبرستان اور جمعے کے دن قبرستان پر جایا کریں۔ یہ حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو جمعرات اور جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے اللہ قیامت کے دن انہیں کامیاب لوگوں میں لکھے گا، اٹھائے گا، تو جایا کرو۔ اور ویسے بھی حضور نے فرمایا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان پر جانے سے، اب جایا کرو تاکہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، لیکن آپ ان میں روزانہ جاتے ہیں۔ متقی پرہیزگار گناہگار یہ جب مٹی کے اندر جاتے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں علم یہ غیب کی خبر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ غیب کی خبر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے قبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اس کا محبوب جانتا ہے، ایک اس کا۔ تب حضور نے فرمایا یہ دو قبر والے ہیں اور ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اے منو مٹی کے نیچے قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ اب حضور نے ایک عمل فرمایا آپ کے لیے اور میرے لیے۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ یہ کھجور کی ہری ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ صحابی نے ہری ٹہنی توڑ کر آئی، حضور نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسری کو دوسری قبر پر۔ پھر صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ ہری ٹہنیاں قبروں پر لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آپ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب تک درخت ہرا رہتا ہے تب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک یہ ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی ان قبر والوں کے عذاب میں اللہ تخفیف فرما دے گا۔ قبر والوں کے عذاب میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دنیا پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے زمین میں جو زمین اور آسمان میں جو اللہ کا ذکر، تو جب اللہ کا ذکر یہ ٹہنیاں کرے گی تب تک قبر والوں کے عذاب میں کیا ہوگا؟ تخفیف ہوگی۔ اس سے دو مسئلے حل ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ حل ہوا، اب پھر صحابہ میں اگلی بات عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے پھر سوال کر دیا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ نے تو کبھی کسی بات کو تشنا چھوڑا بھی نہیں ہے۔ جیسے یہاں آپ سٹیج پر علماء تقریر کریں تو کسی بندے کو سمجھ نہ آئے تو وہ سوال کر دے یہ بات کیا آپ نے فرمائی ہے۔ اب وہ صحابہ تھے نا حضور کے مخاطبین، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، انہیں عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ انہیں عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے ایک کو غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، چغلی کی وجہ سے، اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دو ہے بتائیں گناہ۔ ایک گناہ کیا بتایا کہ ایک چغل خور تھا۔ چغل خور سمجھتے ہیں لوگوں کو لڑانے والا، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، سارے محلے کو ایک دوسرے سے لڑا دیا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والا۔ وہ فلاں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں، اس کو چغل خور بولتے ہیں۔ یہ چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے قبر میں اس کی وجہ سے بندے کو عذاب دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا دوسرا، فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور یہ بیماری بھی ہمارے اندر ہے۔ کسی جوان سے پوچھو چلو نماز کا ٹائم ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی آپ کے کپڑے کیوں ناپاک ہوئے؟ آپ کسی گندے راستے سے گزرے ہیں جہاں پانی کے چھینٹے پڑے ہیں؟ نہ جی ایسا تو نہیں، کپڑے تو ظاہر ناپاک ہیں۔ پھر یہ ناپاک کیوں ہوئے؟ تو ان کے ناپاک ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں نا تو پھر اس کے ساتھ ڈیلے کے ساتھ استنجا، پانی کے ساتھ استنجا نہیں کرتے، تو پھر پیشاب کے قطرے کپڑوں پر پڑتے ہیں، بدن پر پڑتے ہیں، تب کپڑے اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے، بندہ نماز کے قابل ہو۔ اب ان چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا اور غیبت کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا۔ تو بات اگر میں بڑھاتا تو بہت لمبی باتیں اور ہیں، بہت سی احادیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ نیچے سے مجھے حکم ہو گیا ہے تو اس لیے میں بات کو جو آیہ مبارکت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والا، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اب شاہد کے بڑے بڑے معنی ہیں، گواہ بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، وہ مبشرن، اور اپنے ماننے والوں کو بشارتیں دینے والا،
वनज़ीरा, और लोगों को, गुनाहगारों को जहन्नम से डराने वाला बना कर भेजा। वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाला। वसिराजम मुनीरा, और आपको चमकता हुआ चिराग बना कर भेजा है। सिराजम मुनीरा उस चिराग को कहते हैं जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करने वाला हो। हुजूर को अल्लाह ताला ने नूर बनाया, और ऐसा नूर बनाया जो खुद भी नूर है और दूसरों को मुनव्वर फरमाने वाला है। तो इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज उस नबी का मीलाद मना रहे हैं जिस नबी को अल्लाह ने ये फजाइल और ये कमालात अता फरमाए हैं, और क़यामत के दिन ये नबी मोहतरम हमारी गमख्वारी करेंगे। इसलिए जब हम अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़ेंगे तो क़यामत के दिन हुजूर अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे, ये वो मेरे उम्मती हैं जो मेरे नारे लगाते थे, जो मेरे गीत गाते थे, जो मेरी तारीफें और तौसीफें बयान करते थे। इसलिए फरिश्तों हट जाओ, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह हम सबको हुजूर